العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ کل درس میں آپ کے سامنے وہ آیات پڑھی تھی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کی باقی مخلوق سے نفی کروائی ہے۔ ان میں سے ایک آیت کریمہ سورہ انعام کی 50 نمبر آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تبصرون۔ اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا معنی ہے اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ احساس کرو، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ فرما دیجیے کیا خود حضرت عام اور بصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور بلا سفر کرو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں سمجھاتا ہوں۔ اب اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب آپ فرما دیجیے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں اب خود غیب جانتا ہوں۔ جس پر وہابیہ اور زیادہ یہ جو دو طبقے ہیں خاص کر یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب نہیں جانتے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی۔ اب اس کے بارے میں آپ کے سامنے مفسرین کی اقوال پیش کرتا ہوں۔ کل آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے لیکن اپنوں کی لیے مانتے ہیں۔ آپ نے سنا واقعہ ذہن میں ہے، یہ یاد رہے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مفسرین کیا کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کی کوئی بھی تفسیر بندہ اپنی رائے سے نہیں کر سکتا۔ تفسیر سے رائے اپنی مرضی اور اپنی رائے سے تفسیر کرنے کی باتیں ہیں، اور ایسی تفسیر جو ہے وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے اسلام اور یہ دیوبندی اور بریلوی اختلاف سے پہلے جو بزرگ گزر چکے ہیں جنہوں نے وہ فیض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا، وہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آیا واقعہ یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا کہ میرا محبوب غیب نہیں جانتا؟ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرمانا محبوب آپ فرما دیجیے کہ میں خود غیب نہیں جانتا؟ کیا مطلب ہے ہمارا؟ اس کے بعد سب سے پہلے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے علامہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی کتاب فتاوی الامام النووی، فتاوی الامام النووی، اس کی صفحہ نمبر 173 پر ایک بات نقل فرمائی ہے۔ یہ بہت بڑے جو ہے مفسر ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں۔ شرح صحیح مسلم کے تحت ان کی جو ہے وہ تشریح ہے، اس طرح ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ معنی لا يعلم ذلك استقلالا وعلم احاطة بكل المعلومات الا الله، واما المعجزات والكرامات فحصلت بإنعام الله تعالى للانبياء والاولياء لا استقلال۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر سے علم غیب کی نفی کی گئی، یعنی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم غیب میرے پاس ہے اور ان کے پاس نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندہ از خود غیب نہیں جانتا۔ کوئی بندہ ہم یہ کہتے ہیں نا حضور از خود نہیں جانتے، اللہ کے بتانے سے جانتے۔ اللہ از خود جانتا ہے، اللہ کو کسی نے سکھایا نہیں، وہ محتاج نہیں کسی کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس غیب میں اللہ کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی از خود غیب نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد یہ ہے یا پھر اس مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کل معلومات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب جو اللہ کی معلومات ہے، اللہ کا علم اور نبی پاک اور محمد کا علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ باقی کہتے ہیں کہ تم نبی کے علم کو اللہ کے علم سے ملا دیتے ہو۔ آج رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان خالد بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، بڑی پیاری بات، وہ اپنے آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہاں کے دولت الفقیہ کے مال الغیبیہ جو آپ نے آج کر
گھنٹے کے اندر مکہ المکرمہ کے اندر بیٹھ کر آپ نے کتاب لکھی، اتنی بڑی زمین کتاب 8 گھنٹے میں اب اس کو کئی مہینے لگتے ہیں پڑھنے میں. سبحان اللہ. اللہ کی ولی کی کرامت تھی نا کہ 8 گھنٹے میں لکھ لوں. ان سے علاوہ کا پس منظر میں آپ کو پیش کروں گا. اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ تم نبی کی علم کو اللہ کے علم سے ملا دیتے ہو، کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اگر 7 سمندر ہو. کتنے سمندر؟ سمندر دیکھا آپ نے کسی نے کراچی کا سمندر دیکھا، 8 بات کا سمندر، ورنہ 7 سمندر ہو اور 7 سمندر میں سے ایک قطرہ، ایک قطرے کے کروڑ سے قطرے ہوتے نہیں، بالفرض اس کے کتنے کروڑ سے، اس کروڑ میں سے کو بھی ان 7 سمندروں سے کوئی نہ کوئی نسبت ہے، کیونکہ سمندر بھی متناہی ہے اور مقدر بھی متناہی ہے. متناہی جانتے ہو نا، متناہی سیٹ اور غیر متناہی سیٹ پر کیوں ایسی کے اندر ختم ہو جائے جو اسے کہتے ہیں متناہی، جو شمار میں آ سکے گنا جا سکے وہ متناہی ہوتا ہے، اور جو شمار میں نہ آ سکے اس کو کیا ہوتا ہے؟ غیر متناہی. تو فرماتے ہیں کہ ایک 7 سمندر اور 7 سمندروں میں سے ایک قطرہ، ایک قطرے کی کروڑ سے کروڑ میں سے کو بھی سمندر سے کوئی نہ کوئی نسبت ہے، کیونکہ یہ دونوں متناہی ہیں. لیکن نبی کے علم کو اللہ کے علم سے کسی نسبت بھی حاصل نہیں. پھر بتاؤ کیا ہم نبی کے علم کو اللہ کے علم سے ملاتے ہیں؟ نہیں. مخلوق میں سے سب سے زیادہ جس ہستی کی بات علم ہے وہ کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شیطان کا علم اور ملک الموت کا علم تو جو نہ پوری ہوئی زمین کا احاطہ کیے ہوئے، لیکن نبی کو دیوار کی کسی کا بھی علم نہیں. معاذ اللہ. سب یہ بات ہے. اب آپ مجھے بتائیں شیطان کتنے ہیں؟ بولو پریشان ہو. شیطان کتنے ہیں؟ ایک. باقی نام کی کوئی شیطان سنی نام کی، پاکستانی نام کی، جڑی انگلش میں رہنا اس نام کی اور شیطان، اور جو باہر ممالک میں رہنے والے ہیں بش کے نام کی ایک شیطان ہے. اور دنیا کے ہر بندے کے ساتھ ابھی حاضر نام منوں سے سمجھنا پڑتا نہیں. شیطان کی بات نہیں سمجھ آ رہے ہیں. شیطان اسی وقت کے اندر توڑے ڈال دیے گھر کے اندر بیٹھی عورتوں کا بھی بس مجھے میں پانا ہے. جیسے دنیا کے پاکستان میں کرنا یہ حضروں نے بیٹھے والے پوچھتے رہے پنجواڑی رات جتنے گراموں جانے نا سارے گراموں کے اندر جتنے لوگ بنے رہے انہیں ایسا شیطان مطلب پانا پیا کہ نہیں پانا پیا. اس مطلب شیطان ہر جگہ موجود ہے، موجود ہے نا. تصرف میں بات موجود ہے. وہ چلے اپنے شیطان اور دیکھا بننا اپنے نبی اور بنے اسلام بہت پہ ہے. نہیں سمجھ آئے گی. شیطان کے ہر جگہ موجود ہے، ہر بندے وقت سے پانا پیا ہے. شیطان اب توڑنے والی طاقت کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اللہ تعالیٰ شیطان اس کی طاقت دیتی ہے کہ ہر بندے کو گمراہ کر، اور اپنے نبی اس کی طاقت ہے جس سے ہر بندے بچاؤ. سبحان اللہ. بات سمجھ رہے کہ شیطان تھوڑا مننا ہے، باقی مننا ہے بڑا نہیں باتیں اندر گاڑی کی ہے. خلیل مطلب بیٹھ بھی دیکھنا ہے کہ شیطان اور ملک الموت موت کا فرشتہ ہے نا. کتنے موت میں بڑی تھے جب انسان بننا شروع کون کو بند کرنا ہے؟ دسو کئی بڑی سے کرنا ہے نا. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اے میرے محبوب آپ کو فرما دیجیے تمہاری روح وہ قبض کرتا ہے، وہ موت کا فرشتہ کرتا ہے جو تمہارے گھر میں تمہیں مقرر کرتا ہے. یا اللہ پاکستان میں ایک بندہ مرتا اس کی روح کون قبض کرے گا؟ فرما وہی موت کا فرشتہ. اسی وقت میں اگر انڈیا کے اندر کوئی مرے تو کون کرے گا اس قبض؟ فرما وہی فرشتہ. یا اللہ دنیا کے کونے کونے میں بندے ایک سیکنڈ میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں، ان کی روح کون قبض کرتا؟ فرما ایک ہی فرشتہ کرتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل میں نہیں آتی کہ پاکستان میں ایک بندہ مر رہا ہے اور فرشتہ وہاں موجود اس کی روح قبض کر رہا ہے، اور وہی فرشتہ انڈیا کے اندر بھی موجود ہے روح قبض کر رہا ہے، وہی فرشتہ امریکہ کے اندر بھی موجود ہے روح قبض کر رہا ہے. فرشتہ ایک ہے اور دنیا اتنی بڑی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمان اللہ اعلیٰ کل شیء قدیر. تیرا رب ہر چاہت پر قادر ہے، ہر چاہت پر قادر ہے. تو جب اپنے رب کی قدرت پر تیرا ایمان ہو جائے گا، جب ایک فرشتہ ایک ہی وقت میں ہزاروں کروڑوں جگہ موجود ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی بھی اپنے علم کے بعد ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ تشریف وہی فرمائے اس کے بعد اوپر اس طرح ڈرانا ہے کہ حدیث کی طرف نہیں گئے، صرف قرآن پر بات ہوگی نا. اور بھی میں نے وہ آیات بھی نہیں پڑھی آپ کے سامنے جن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہم نے اپنے محبوب کو اس میں گئے عطا فرمایا. صرف وہ آیات
کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کی نفی کی ہے. اللہ فرماتا میں غیب جانتا ہوں. آپ یہ محبوب اعلان کر دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، خود میں غیب نہیں جانتا. اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ میں اب خود غیب نہیں جانتا، اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں. اللہ کے ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ یہی تو ہمارا عقیدہ. آپ کہتے ہیں حضور اپنی طرف سے خود نہیں جانتے. اب خود ایک ذرے کے علم اس کے پاس نہیں ہے، اور اللہ کے بتانے سے مخلوق میں سے سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. ایک بات. دوسری، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں. کون؟ امام فخر الدین رازی کو جانتے ہو نا؟ 360 علوم پر مہارت تامہ حاصل کی. کتنے علوم پر؟ 360 علموں پر مہارت. یہ تو حضور کے خادم ہیں، حضور کے نالین کے صدقے ان کو یہ علم عطا ہوا ہے. تو جو حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کو اگر اتنا علم ہے تو میرے آقا کے علم کا کیا علم ہوگا. اور یہ وہی بزرگ جب قریب المرگ ہوئے دنیا سے جا رہے تھے، شیطان آ گئے. شیطان آ گئے ان کے پاس. یاد ہے سنا بات آپ نے؟ ان کے بزرگوں پیر کا نام کیا تھا؟ امام نجم الدین کبریٰ. کیا نام تھا؟ امام نجم الدین کبریٰ. امام فخر الدین رازی قریب المرگ میں دنیا سے جا رہے ہیں، شیطان آ گیا. شیطان نے کہا فخر الدین رازی میرے ساتھ مناظرہ کرو گے. کس بات پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام موجود ہے یا نہیں؟ میں اللہ کو موجود نہیں ہوں. یہ نظام خود ہی چل رہا ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر اللہ ایک نہیں، اللہ بہت سارے، اس پر میرا ساتھ مناظرہ کرو. آپ شروع کر دی دلائل ایک دلیل دی تو شیطان کے پاس بھی کوئی علم ہے نا. ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم ہو وہ حق پر ہو. ضروری ابھی کو پڑھا عالم ہے، وہ پڑھے نا بیگ اللہ تعالیٰ کو پڑھے عالم کو کا علاقہ ہے نا. اے بیگ کے حضور نہ ادب کتنا اس نے دل کے اندر. اے بیگ میں یار حقانیت اے بیگ زیادہ علم ہونا ہے کس ذاتی دلیل اس کے کام میں آ کر کے میرے ساتھ مرادہ کرو. اب شروع ہو. آپ نے ایک دلیل دی اس نے توڑ دی، دوسری دلیل دی اس نے توڑ دی، تیسری دلیل اس نے توڑ دی. یہ کہتے ہیں نا کہ نبی کو دیوار کی کسی کی خبر نہیں. ارے نادان کو نبی کی بات کرتا ہے. میرے آقا کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام امام نجم الدین کبریٰ جب مرید پھنسا ہوا ہے شیطان کے ساتھ کچ مکچ میں اور شیطان کو کفر پر مارنا چاہتا ہے، پیر کسی اور علاقے میں بیٹھا ہوا ہے. پیر تو پھر بہت ایسا ہونا کامل پیر. مرید پھنسا ہوا ہے آخری وقت سے، شیطان اس کو کفر پر مارنا چاہتا ہے اور پیر کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے. وضو کرا رہے ہیں. پہلے مرید وضو کراتا تھا ایک لوٹے سے وضو کرتے تھے. اب ہاتھوں پر وہ پانی ڈالتا ہے، وہ ہاتھ رکھی ہوئے ٹک کی بات پر ایسے دیکھ رہے. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ دیوار کو دیکھ رہے. لیکن کیا پتا اللہ کا ولی کہاں دیکھ رہا ہے. یہ نگاہ ہوتی ہے نا. رب فرماتا ہے جب یہ میرا پیارا بن جاتا ہے آنکھیں کس کی ہوتی ہیں؟ لیکن اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، ہمارے عطا کردہ دور سے دیکھتا ہے. اب امام نجم الدین کبریٰ وہاں سے دیکھ رہے اپنے پیر کا یہ سارا واقعہ دیکھ رہے ہیں. جب آپ آخری دلیل دی، آپ نے اپنی دلیل دی اور اپنے شیطان نے ہوگی اور دلیل تھا کہ آپ کفر پر مر جاتے. پیر نے وہاں سے پانی پھینکا. پانی پھینکا میں قدر تک بھی نہیں بھیجا. ایسے میں ولی نے اپنی طاقت سے بندہ ہاتھ اس کا ہوتا ہے لیکن اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑتا. میری طاقت سے پکڑتا ہے. اب اس پیر نے پانی لیا اور یوں پھینکا، اس علاقے سے پھینکا، پانی سیدھا آیا مجھے کے دیرے پر پڑا. آنکھیں کھل گئی اور آواز دی، وہاں سے آواز دی. کہتے ہیں تم نبی کو پکار یا رسول اللہ نہیں سنتے اور چلیا تو نبی نے گنا کرنا حضور نے غلام علیہ کہا. امام فخر الدین رازی نے اس علاقے سے پیر نے پانی پھینک کر آواز دی، او فخر الدین رازی اس مردود سے کہہ دے میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا جب یہ بات کہی نا، شیطان نے کہا اے فخر الدین رازی آج تیرا پیر نہ ہوتا تو مجھے کفر پر مارتا، لیکن تیرے پیر نے تیرا ایمان بچا دیا. وہ امام فخر الدین رازی ان کی بات انشاءاللہ کل کے درس کے اندر آپ کے سامنے کروں گا. یہ کیا کہتے ہیں ایسے بزرگ کرتے کیا کہتے ہیں؟ حضور کر لے کھا لیا نہیں. آپ کے سامنے ان کی بات انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کروں گا. تھوڑا تھوڑا ہوگا نا تاکہ آپ کو یہ باتیں یاد رہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا